اسی لیے مختلف جہتوں سے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ کہیں عراق کا مسئلہ ہے، کہیں مصر کا مسئلہ ہے، کہیں لیبیا کے حالات ہیں، اور مختلف ملک حتیٰ کہ بھارت کے حالات مسلمانوں کے لیے بہت سازگار نہیں ہیں۔ یہ دنیا چلانے والے جو بڑے بڑے شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پالیسی یہی ہے کہ انہیں اتنا پریشان کیا جائے کہ یہ اپنے مقام و منصب کو نہ پہچان سکے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں، اسباب کو جانیں اور پھر علاج کریں۔ خود اس ملک میں جو مسائل تہذیب کے راستے سے، ٹی وی کے راستے سے، تعلیم گاہوں کے راستے سے مسلم سماج میں پیدا کیے گئے ہیں، بظاہر تو وہ ہر ایک طبقے کے لیے ہے، لیکن خاص طریقے پر وہ مسلمانوں کے لیے چیلنجنگ ہے، چاہے مسلمان مرد ہوں چاہے مسلمان عورتیں۔ اسلامی احکام پر ایک زمانے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ حملے تیز ہو رہے ہیں اور یہ یقین پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی قانون قابل عمل نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور ہمارے بہت سے مرد حضرات، بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں اور ہو جاتی ہیں کہ یہ معاملات و مسائل جو پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ہم کس طرح اسلام کا ڈیفنس کریں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں اس طرح کے، جس طرح کے پروگرام میں آج ہم لوگ شریک ہیں، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوں اور جو سوالات ان کے ہیں ان کے جوابات جاننے والے حضرات بتائیں اور معاملے کو آسان کیا جائے۔ میں خاص طریقوں پر اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ آج جو سوالات ہو رہے ہیں ان میں بنیادی سوال جس کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جائیداد کی تقسیم میں مردوں کو زیادہ حق دیا ہے، عورتوں کو کم حق دیا ہے۔ اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں، اور عام طور پر مسلمان چونکہ دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، دینی معاملات اور دینی امور پر غور کرنے کی عادت ان کی نہیں ہے، وہ اس سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مرد کو دوگنا، عورت کو اکہرا کیوں ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو پھیلا دیا گیا ہے، اور موجودہ مرکزی حکومت یہ بات بڑی تیزی سے پھیلا رہی ہے اور پھیلا چکی ہے ہندوستانی سماج میں کہ ہم
یعنی مرکزی حکومت اور اس سے متعلق پارٹی، ہم مسلمان عورتوں کو حق دلانا چاہتے ہیں اور موجودہ وزیر اعظم بڑی مضبوطی کے ساتھ 3 طلاق کے معاملے کو پورے ملک میں زور و شور سے بیان کرتے رہے ہیں۔ اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ متاثر بھی ہوں، اور بعض بڑی شخصیتوں نے یہ بات بڑی مضبوطی سے کہی، اور وہ بات کوئی ایسی کان میں کہی جانے والی نہیں ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو مسلک کی بنیاد پر لڑا دیا، مشرب کی بنیاد پر لڑا دیا، ذات پات کی بنیاد پر لڑا دیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہر گھر میں مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے لڑا دیا جائے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو چیز سب سے اہمیت کے ساتھ بڑے عالمانہ انداز میں بعض دانشور حضرات ٹی وی پر بولتے بھی ہیں اور یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں سوال کی شکل میں بھی موجود ہیں، وہ وراثت کے اندر عورتوں کے حق سے متعلق۔ کسی بھی قانون کو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی قانون اگر اس کا ایک کمپوننٹ، ایک حصہ اٹھا کر اس پر تبصرہ کیا جائے تو انصاف کی بات ایسی نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ پورے سسٹم کو دیکھا جائے اور سسٹم کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ یہ قانون بہتر ہے یا نہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک عرصے تک اس ملک کے ایک بڑے صوبے میں قانون بناتا رہا ہوں، اور اس میں لطائف ہوا کرتے تھے۔ قانون سازی ہو رہی ہے، کسی صاحب نے مجھ سے کہہ دیا کہ آج مولانا صاحب آپ گاڑی چلنے مت دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک، یہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوالات میں شروع کرتا تھا، 2 گھنٹہ گزر جائے منسٹروں کو جواب دیتے دیتے معاملہ بنتا نہیں تھا۔ تو تجربہ اس چیز کا بہت ہے مجھے، اور برسا برس کا تجربہ ہے۔ قانون کے کسی ایک حصے پہ اگر آپ اعتراض کر دیں تو جواب دینا بڑا مشکل ہے، اور ٹھیک یہی حالت عورت کے میراث میں حصہ پانے سے متعلق ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی پیدا کیا اور عورتوں کو ہی پیدا کیا، دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ ترتیب نہیں قائم کی، اور اس کی وجہ ہے جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں اسلام نے مرد کے ذمے رکھی ہیں، عورتوں کے ذمے کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ باہر کے کسی کام کی ذمہ داری عورتوں کے حوالے نہیں کی گئی، کمانا مرد کی ذمہ داری، باہر کے تعلقات رکھنا اور برتنا مرد کی ذمہ داری، گھر کے لیے اخراجات مہیا کرنا اور پورا کرانا مرد کی ذمہ داری۔ اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کما سکے مرد، تو اس کا علاج بتا دیا گیا کہ شادی مت کرو، روزہ رکھو۔ بہت صاف سی بات ہے۔ اس لیے اسلام نے ذمہ داریوں کو بانٹا۔ گھر چلانے کی ذمہ داری خواتین کے حوالے کی گئی، چونکہ مالی ذمہ داری خواتین کے اوپر کچھ نہیں دی گئی ہے، اس لیے وراثت میں اس کو آدھا حصہ دیا، اور چونکہ مالی ساری ذمہ داری مردوں کی ہے،
اس لیے مردوں کو دوہرا حصہ وراثت میں اسلام نے دیا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو لوگ آج اس قانون کے سہارے مسلمان عورتوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، خود ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے مذہب میں، آپ کے قانون میں عورتوں کو کیا حق دیا گیا ہے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایک میراث کے مکمل سسٹم کی بنیاد پر ایک حصہ رکھا گیا کہ عورتوں کو یہ حصہ ملنا چاہیے، مردوں کو یہ حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن دوسری جگہ جہاں اس کے خلاف کیا گیا ہے اور جہاں عورتوں کے حصے کو مرد کے برابر کیا گیا ہے، وہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کو اخبارات سے اس کا علم ہوتا ہوگا۔ اس سماج میں آج عورتوں کو جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ عورت گھر آئی، نئے گھر آئی تو اس نے اتنا سامان نہیں دیا، وہ عورت ایک بڑا سرمایہ لے کے نہیں آئی جس سے وہ اپنے شوہر کو خوش کر سکے، اس لیے گھر کے سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اور دنیا سے ان کو روانہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی گنجائش نہیں رکھی اور اسلام نے یہ ہدایت دی کہ مال دولت کے سارے مسائل مردوں سے متعلق ہیں، جواب دہی مردوں کی ہے۔ عورت گھر کا کام سنبھالے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، اور جب حالات پیدا ہوں گے تو وراثت میں اس کو آدھا اور مرد کو پورا ملے گا۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اس کے خلاف جو بھی نظام کھڑا کیا گیا یا ماضی میں کھڑا کیا گیا ہے، وہ نظام عام طور پر ناکام ثابت ہوا ہے۔